18,000 عالم، یعنی 18,000 مخلوقات ہیں ایک روایت کے مطابق، کہ 18,000 جو مخلوقات تھیں تو وہ امام علی مقام کے آگے مرتے نا، جانیں پیش کرتے اپنی۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ سلطان العارفین، سبحان اللہ، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ فرماتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ امام علی مقام کا تو جانا ہی ٹھیک نہیں تھا علیہ باللہ، اور یزید میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ حسین کے آگے مرتے؟ فرمایا آگے مرتے، جان دیتے۔ لیکن وہ بچے نے پڑھا نا عالم، 18,000 عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، مفتی، عالم دین، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جہان۔ تو اس نے عالم پڑھا، تو اس کو میں نے ٹوکا، بھئی عالم نہیں ہے، عالم پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بچے کو ٹوکا کہ عالم نہیں، عالم پڑھو۔ تو والدہ صاحبہ تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا شاید عالم ہی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ شاید عالم ہی ہوگا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا جو آج کل بڑے بڑے مفتی کہتے پھرتے ہیں کہ امام علی مقام نے جا کے غلطی کی ہے، کربلا میں جا کے علیہ باللہ غلطی کی ہے، تو امام حسین کے ہوتے ہوئے یہ مولوی ہوتے تو یہ حسین کا ساتھ تو نہ دیتے، یزید کا دیتے۔ امام علی مقام کے ہوتے ہوئے یہ مفتی ہوتے تو یہ یزید کی طرف ہوتے، امام علی مقام کو تو یہ آج بھی غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ حسین کی طرف نہ ہوتے، یزید کی طرف ہوتے، تو شاید یہ عالم ہی ہوگا۔ جسے سمجھ آئیے وہ تو سبحان اللہ کہے۔ بھئی جو آج مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ امام علی مقام نے غلط کیا، یزید میں تو بڑی خوبیاں تھیں، وہ ہمارے پنجابی کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، وصال ہو گئے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یزید جنوں زیادہ چنگا لگتا ہے گھر جوائی رکھ لو۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیا کہتے تھے؟ جنوں زیادہ چنگا لگتا ہے گھر، مگر ہم ایسے نہیں کہتے، ان کے جملے میں نے دہرا دیے ہیں۔ ہم ایک اور بات کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جس کو یزید میں خوبیاں نظر آتی ہیں اس کو قیامت کے دن یزید کا ساتھی بنا۔ آمین نہیں کہنا آپ نے، کہیں قبول ہی نہ ہو جائے، اور بھئی آمین تو کہہ دو۔ یا اللہ جو یزید کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو یزید میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کو قیامت کے دن یزید کا ساتھی بنا۔ بھئی گونج پیدا ہو جائے، ذرا سارے مل کے بولو، یا اللہ جو یزید کو اچھا سمجھتا ہے، جس کو یزید کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس کو قیامت کے دن یزید کا ساتھی بنا۔ اور جن کو حسین ابن علی اچھا لگتا ہے، جس کو نبی کے نواسے میں خوبیاں نظر آتی ہیں، جس کو نواسے رسول کی شانیں نظر آتی ہیں، اس سے قیامت کے دن حسین ابن علی کا ساتھی بنا۔ یا اللہ اس کو حسین ابن علی کا ساتھی بنا۔ ارے ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے پاس یزید کے لیے کچھ نہیں، حسین ابن علی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یزید کے لیے لعنت ہے، حسین کے لیے درود ہے۔ یزید نفس پرست ہے، حسین حق پرست ہے۔ یزید پیکر فتنہ و شرارت ہے، حسین مجسمہ حق و ہدایت ہے۔ یزید کفر و طغیان میں مبتلا ہے، حسین سراپا تسلیم و رضا ہے۔ یزید اسلام میں ایک نفس شریر ہے، حسین وارث آیت تطہیر ہے۔ حسین وارث چادر تطہیر ہے۔ ارے وہ حسین جن کی ہاں میں اسلام کا حسن ہے، وہ حسین جن کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین جن کی یا میں اسلام کی یاری ہے، اور وہ حسین جن کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ حسین عظمت کا نشان ہے، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ حسین عظمت کا نشان ہے، حسین حقیقت کا ترجمان ہے، حسین محبت کی پہچان ہے، حسین تو نظام مصطفیٰ کی اصلی جان ہے۔
ادیب رسالت ہیں، حسین خطیب امامت ہیں، حسین وکیل طریقت ہیں، حسین دلیل شرافت ہیں۔ پھر کہنے دو حسین کے چہرے پر اسد اللہ کا جلال ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کا کمال ہے۔